اور بہترین گھریلو علاج آپ کو پیش کرنا ہے، اور وہ ہے علاج خارش کے حوالے سے، الرجی کے حوالے سے، اسی طرح سے ہونٹوں پر سوجن آ جاتی ہے اور جسم پہ کہیں کہیں لال لال نشانات پڑ جاتے ہیں، تو گرمی کے موسم کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور خون کے اندر حدت کا بڑھ جانا، خون کی خرابی کے باعث بھی جو ہے یہ مرض بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو ان تمام امراض میں یعنی کہ الرجی ہے، خارش ہے یا گرمی دانے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان سب امراض میں یہ نسخہ آپ کو انشاءاللہ بہت ہی آپ کے لیے مفید ہوگا۔ تو بہت ہی مختصر ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، دھنیا۔ ایک سبز دھنیا ہوتا ہے جو ہم عام طور سے اپنے جیسے سبزیوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور گرم مسالے کے طور پہ یہ دھنیا وغیرہ، یہ خشک دھنیا جو ہے استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہ دھنیا ہے خشک دھنیا۔ نمبر 2، سونف۔ سونف عام طور سے استعمال میں ہوتی ہے، تو سونف جب آپ لیں تو اس کا خیال رکھیں کہ یہ بعض اوقات رنگی ہوئی سونف بیچی جاتی ہے، تو بہت ہی زیادہ جیسے گرین سی وہ ہوتی ہے، اس پر رنگ جو ہے کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ غیر معیاری سونف ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے گریز کریں، جب بھی آپ لیں تو سونف بالکل اچھی والی، اچھی کوالٹی کی سونف لی جائے۔ اور نمبر 3 جو ہے گل منڈی، اسے منڈی بوٹی بھی کہا جاتا ہے اور گل منڈی بھی کہتے ہیں، تو یہ صرف 3 چیزیں ہیں، اور اس کو ہم وزن لینا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ 100 گرام آپ تینوں چیزیں لے لیں، اور لینے کے بعد جو ہے یہ کسی بھی پنساری کی دکان سے آپ کو دستیاب ہو سکتی ہیں، اور وہاں سے لینے کے بعد جو ہے گویا کہ 100 گرام آپ نے لیا، تو پھر اس کو صاف کر کے اچھی طرح سے جو مٹی وغیرہ ہے وہ دور ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو آپ پسوا لیں یا گھر میں خود پیس لیں۔ پیسنے کے بعد جو ہے صبح شام ایک چھوٹی چمچ تقریباً 6 گرام کے آس پاس جو ہے صبح شام اس کو استعمال کیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ الرجی، خون کے اندر جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، خون کی حدت ہوتی ہے اور خارش وغیرہ، ان تمام امراض میں نہیں جو جلدی امراض ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کے اندر آپ اس گھریلو علاج کو بہت مفید پائیں گے، ہے بھی مختصر، اور یہ تینوں چیزوں کو آپ نے پیسنا ہے، تو پیسنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پسا ہوا ہمارے پاس یہ تینوں چیزوں کو پیس کر ہم نے رکھا ہے، تو یہ صفوف کی شکل میں جو ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ نے صبح شام جو ہے تقریباً 6 گرام استعمال کرنا ہے، اور گھر کے سبھی افراد یعنی کہ اگر بچے کو ہے تو بھی وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کی مقدار کچھ آپ کم کر دیں، اور گھر کے اندر جو بڑے افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو بچوں کی جو ہے مقدار وہ کچھ کم کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ الرجی کے اندر جلدی امراض میں اس گھریلو علاج کو بے حد مفید پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے امراض سے بچائے اور حفاظت فرمائے۔ عبدالخلیل بھائی، وہ چھائیوں کے حوالے سے علاج تھا، یہ بھی بتا دیں۔ اب آپ مجھے ایک چیز کا آج اندازہ ہوا ہے، میں نے سیکھا ہے کہ سلسلے میں ابتدا میں آپ یہ لنک دینا چاہیے کہ ہم آپ کے جو طبی مسائل ہیں، جو معاملہ صحت کے حوالے سے ہیلتھ ایشوز ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، تو ناظرین پھر اس سے میسیجز وغیرہ، کالز وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو آج میں نے وہ لنک نہیں دیا ابتدا میں، تو وہ میسیجز والا ریشو بہرحال کم ہی ہے۔ چلیں جی عبدالخلیل بھائی ارشاد فرمائیں۔ خون، یہ جو جلدی امراض جیسے خون، چہرے پر جو ہے چھائیاں وغیرہ کا آپ نے ارشاد فرمایا، تو چھائیوں کی بعض اوقات 2 وجوہات ہوتی ہیں، اس سے زائد بھی ہوتی ہیں، 2 پر جو ہے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو خون کی کمی بھی اس کا باعث ہوتی ہے، ٹھیک، وٹامنز وغیرہ کی کمی ہوتی ہے، تو خون کی کمی کو دور کیا جائے، اس کے جو جیسے اس طرح کے پھل ہوتے ہیں اس کو استعمال کیا جائے، یا مثلاً اس کا جیسے کالے انگور ہیں، انار ہے، اور سبزیاں ہیں، چقندر ہے، آڑو کے حوالے سے کیا خیال ہے آپ کا؟ آڑو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسپیشلی جیسے خون بنانے کے لیے زیادہ تر یہ انار کا استعمال ہوتا ہے، گاجر کا ہوتا ہے، اور کالے انگور ہیں، یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ صحیح، یعنی خون زیادہ ان سے بنتا ہے۔ اور وہ ایک چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے، میرے نام ذہن سے نکل گیا، چیری، چیری، جی جی،
یہ بھی خون جیسے بناتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے استعمال کی جائیں تو خون کی کمی اگر اس شہری اگر ویسے کھائیں تو پھر لیں تو پھر اس کو نپٹا بھی جلدی نپٹا دیں اس کو، ورنہ اگر رکھیں گے تو پھر وہ اس میں اللی بھی جو ہے وہ لگ جاتی ہے، تو یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ جی، اس کا سبب دیکھ لیں، اگر خون کی کمی اس کا سبب ہے تو اس طرح کے علاج کیے جائیں، کوئی اس کا سیرپ وغیرہ استعمال کیا جائے، اور وٹامنز وغیرہ کی کمی ہے تو اسے دور کیا جائے۔ اور بعض اوقات جلدی امراض کی وجہ سے، یعنی خون کی خرابی کی وجہ سے بھی جلدی امراض یہ پیدا ہوتے ہیں، چھائیاں وغیرہ، تو پھر یہ جو ابھی گھریلو علاج اس پہ بتایا گیا مدنی چینل پر، جی اس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس میں 3 چیزوں کا جیسے بیان ہوا، تو ایک تو خشک دھنیا تھا اور سونف اور گل منڈی، ہاں جی تینوں کو جو ہے ہم وزن آپ لے لیں اور صبح شام اس کا 1 چمچ استعمال کریں پیسنے کے بعد۔ ٹھیک تو دوبارہ سن لیں، گل منڈی، خشک دھنیا اور سونف، ٹھیک ہے، تینوں چیزوں کو جو ہے لے لیا جائے، اور اگر خون کی خرابی اس کا سبب ہے تو یہ جو علاج بتایا گیا تو یہ انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ دے گا۔ ہو جائے گا۔ اچھا بعض لوگوں کو دیکھا ہے عبدالخلیل بھائی کہ وہ نیم کے جو پتے ہیں نا، ان کو گرینڈ کر کے، پنجابی میں بولیں تو گھوٹ کے ان کو جو ہے وہ پیتے ہیں، اگرچہ ان کو پینا ایک دشوار کام ہے، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ نہیں، اچھی کچھ بات، لوگ نیم کو جو ہے وہ گھوٹ کے پیتے ہیں، کچھ نیم اور پھلاہی جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ گرینڈ کر کے پیتے ہیں، یہ ہے کہ سخت کڑوا ہوتا ہے ویسے، یہ اس کو پینے کا ایک طریقہ بھی ہے، مجرب طریقہ میں بتاؤں گا، پر جو طریقہ اوریجنل ہے وہ تو عبدالخلیل بھائی بتائیں گے نا جی، ہم تو مجرب ہی بتا سکتے ہیں، تجربہ شدہ جی۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی علاج کیا جائے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے طبیب کے مشورے سے، تو طبیب کے مشورے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو، اور اگر آپ کے لیے نامناسب ہوگا تو بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو ایک ہی علاج جو ہے ضروری نہیں کہ سب کو فائدہ کرے، جو بھی خیر کرنا ہے اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا ہے۔ باقی رہا اس کا استعمال، تو یہ ہے کہ نیم کا جو درخت ہے، یوں کہہ لیں کہ یہ انسان دوست ایک درخت ہے، ٹھنڈی چھاؤں نیم کی ہے جی آپ صاحب، مدینہ اور ٹھنڈی چھاؤں، ہاں جی، اور جلدی امراض کے لیے یہ الحمدللہ بے حد مفید ہے، اور اس کو جو ہے کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے جو خشک پتے ہوتے ہیں اس کو بھی جو ہے بعض اوقات پانی میں ابال کے، خشک یا جو بھی پتے مل جائیں، جیسے تازہ جو پتے ہوتے ہیں اس کو پانی کے اندر کچھ ابال کے جو ہے اس سے غسل کیا جاتا ہے، تو اس سے جراثیم وغیرہ مر جاتے ہیں، اس میں یہ جراثیم کش ہے۔ اسی طرح سے بعضوں کو نزلہ زکام جیسے رہتا ہے تو وہ اگر تھوڑا سا پانی ابال کر جو ہے اپنے ناک کی صفائی اس سے کریں، اس پانی سے، تو انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام جن کو اکثر رہتا ہے، تو اگر اس کا سبب جیسے جراثیم ہے، ناک کے اندر جو ہے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو یہ اس کے جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کی جو بیج ہوتے ہیں، تخم نیم کہہ لیں اسے، تو اس کو بھی جو ہے نیم گلو کچھ اور چیز ہوتی ہے جی، نیم گلو جو ہے یہ کچھ اور ہے، شاید کچھ اور ہو۔ نیم، یہ جو نیم ہے یہ الگ چیز ہے، نیم گلو کوئی الگ چیز ہے۔ اچھا گلو جو ہے، گلو خشک، جی اور وہ گلو تازہ بھی آتا ہے، تو وہ ایک الگ ہے، یعنی کہ جڑی بوٹی کا نام ہے۔ صحیح ٹھیک، تو اسی طرح سے اس کے جو تخم نیم ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے بطور دوا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خشک یہ جو اس کے پتے ہوتے ہیں اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ گرمیوں کے موسم آنے سے پہلے جو ہے گھریلو علاج کتاب کے اندر اس کے جو کونپلیں ہوتی ہیں، نیم کی جو کونپلیں ہوتی ہیں، اگر 20 عدد روزانہ اس کو صبح کو کھا لیا جائے تو جو جلدی امراض ہوتے ہیں جیسے گرمیوں میں جن کا اظہار ہوتا ہے کہ پھوڑے پھنسی وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے بچت ہوگی، بچا جا سکتا ہے، جو صحیح، اس کو جو ہے کچھ دن استعمال کر لیا جائے۔ تو جو پتوں کا آپ نے فرمایا ہے، تو پتے جو ہے عام طور سے جو دوائیاں صفوف ٹائپ کی ہوتی ہیں اس کے اندر اس کے خشک پتے یا پھر اس کے جو ہے وہ اس کی جو تخم نیم ہے، جو اس کے بیج ہوتا ہے اندر اس کا تخم ہوتا ہے، اس کو جو ہے بطور صفوف جو ہے پیس کر استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی گلاس بھر کے جو ہے اس کے پتے پی لے، تو اپنے طبیب کے گھوٹ کے مشورے سے۔ ایسے پتے کیسے پیے گا جی؟ پتے گرہن کر کے پیے گا نا جی، جی وہی، مگر یہ ہے کہ ایک لمٹ، ایک طریقہ اور ایک اس کی حد ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے، کس مرض میں صحیح، کتنا استعمال کرنا ہے۔ چلیں جی، یہ بھی ایک فائدے کی بات بیان ہو گئی ہے۔ یہ بعض کا دیکھا گیا ہے کہ جو کڑوی دوائی ہے نا، تو اس سے پہلے لوگ اپنے چہرے کے ایکسپریشنز بناتے ہیں اور بس بڑا عجیب سا مطلب وہ بنا لیتے ہیں، اور پھر جب اس کو پیتے ہیں تو پھر وہ بعض اوقات فوراً الٹی بھی کر دیتے ہیں۔
تو یہ فیس کی ایکسپریشنز یا پہلے سے ہی بندہ ویسے جذبات بنانے کی بجائے وہ دوائی مطلب وہ جو جتنی آپ نے کڑوی دوائی پینی ہے وہ پی جائیں تو بعد میں بھلے جو فطری طور پر کڑوی بنا چیز کھاتا ہے تو فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ تو ظاہر سی باتیں ہوتے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے لیکن امید ہے کہ پھر آپ کو اس کی الٹی بہرحال نہیں آئے گی. خون کی صفائی کی جو دوائیاں ہوتی ہیں عام طور سے کڑوی ہوتی ہیں. صحیح. بعض اوقات ہوتا ہے کسی کے چہرے پر دانے یا جسم میں کہیں بھی دانے یا کچھ اس طرح کا ہے چھائیاں ہیں کچھ بھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صرف جو ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بازاری کریمیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کر کے کہیں زخم ہے اس پہ لگا رہے ہیں یا فائدہ مند بھی ہوتی ہیں مگر یہ ہے کہ عام طور سے کھانے سے یہ مرض جو ہے زیادہ جلدی دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کڑوی دوائی جو کھائیں تو پھر اس کو نیم اگر پینا ہو کسی نے تو طبیب اجازت دے تو اس میں تھوڑا سا اگر آپ نمک ملا لیں تو اس کو پینا قدرے آسان ہو جاتا ہے. نمک ملانے سے اس کو پینا قدرے آسان ہو جاتا ہے. چلیں جی بہرحال یہ نیم کی مسواک بھی استعمال کی جاتی ہے. مریض ہو تو جی بلڈ پریشر کا مریض ہو تو میں نے پہلے کہہ دیا نا طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کرے تو یہ تو ہم تو آپ صاحب دیکھیں مشورہ ہی دے سکتے ہیں لیکن ہر مشورہ وہ تو ایسی انڈرسٹوڈ مدنی پھول ہے نا کہ ہر مشورہ ہر بندے کے لیے یہ نہیں ہے. 999 کو اگر یہ فائدہ کر جائے تو جو 1000واں شخص ہے نا اس کو بھی مشورہ کرنا چاہیے. مدینہ. چلیں جی بھارت اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. عبدالخلیل بھائی میرے ذہن میں اور ایک بات بھی آ رہی ہے یہ جلدی امراض کی آپ نے بات کی ہے تو مدنی مدثر بھی دکھایا ہے یہ کچھ لوگ چرائتے کا پانی بھی پیتے ہیں. چرائتا بھی ایک جڑی بوٹی ہے زہر تے چرائتا مطلب یوں برابر. چرائتے کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ اگر اس کو شہد کے پاس رکھا جائے نا تو شہد بھی کڑوا ہو جائے گا. اس طرح کی بھی یہ بات میں نے سنی ہے اور بلکہ ہاں مجھے یاد آیا یہ دیکھا بھی ہے کہ شہد کے ساتھ کسی نے چرائتا رکھا تو جو شہد کے اوپر کا جو ڈھکن کے ساتھ ڈھکن کے باہر جو بات ہوتا ہے نا ڈھکن بند کرتے ہیں تو وہ جو اس کی چوڑی ہوتی ہے اس میں کچھ شہد جو ہے وہ لگ جاتا ہے وہ تو کڑوا ہو گیا تھا. اب وہ باقی شہد کڑوا تھا یا نہیں تھا یہ تو مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں ہے. چرائتے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا عبدالخلیل بھائی؟ چرائتا ہے اسی طرح سے پنیر ہے. پنیر ہو جی پنیر جو ہے وہ بھی پیا جاتا ہے جیسے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس کے بارے میں کئی ایک مرتبہ ارشاد بھی فرمایا کہ وہ رات کو کچھ دانے اس کو بھگو لیں اور صبح جو ہے اس کا پانی پی لیا جائے. تو اسی طرح چرائتا ہے اور آپ نے نیم کا فرمایا. اسی طرح اور بھی چند ایسی دوائیاں ہیں کہ جو یعنی کہ یہ جلد کے امراض کو دور کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جس کو جو سوٹ کر جائے جس کو پینا آسان ہو استعمال کرنا آسان ہو اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے. چرائتا بھی ہر بندہ استعمال نہ کرے. ہر چیز ہر بندہ استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے لیکن طبیب کے مشورے سے کیا جا سکتا ہے. چلیں جی یہ بھی ایک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے سلامتی عطا فرمائے. یہ ہے کہ کب استعمال کرنا ہے. بعض اوقات کسی شخص کو نزلہ ہے زکام ہے اور اب وہ کھانسی لگی ہوئی ہے. اب اس کے سامنے دو چیزیں ہیں کہ پہلے کھانسی نزلے کو ٹھیک کرنا ہے یا جلدی امراض کو. جلدی امراض تو پہلے سے ہیں تو اب اس کو چاہیے کہ پہلے جو ہے نزلے کھانسی پہ توجہ دے اور اگر اس دوران جو ہے اگر یہ چرائتے اور یہ اس طرح کی چیزیں پیتا رہے گا تو پھر یہ اس کی ٹھنڈ کو بڑھا دیں گے. نزلہ زکام بڑھ سکتا ہے. اللہ طبیب سے مشورہ کر لیں. یہ دیکھیں نا جی بلی جو ہوتی ہے بلی نے وہ شیر کو سب کچھ بتا دیا تھا درخت پہ چڑھنا نہیں بتایا تھا. چلیں بہرحال اللہ خیر فرمائے. یہ بھی بتا دیا جی خلیل اگر کسی شخص کو نزلہ بھی ہو اور پھر ساتھ میں جلدی امراض بھی ہو تو اس کا علاج قدرے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگر ٹھنڈی دوائیں دیں گے تو اس کا نزلہ بڑھے گا اور اگر گرم دوائیں دیں گے تو اس کا جو ہے یہ جلدی امراض بعضوں کا بڑھ جائیں گے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ماہر طبیب سے علاج کروایا جائے اور طبیب کے مشورے سے ہی کوئی دوائیاں استعمال کی جائیں. مدینہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے راحت عطا فرمائے.